اصل مقصد مرکز ہے یا خیر کے کاموں میں سبقت ہے؟ یہ اور بہت کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سلام علیکم ناظرین، جن آیتوں کو آج ہم سمجھیں گے وہ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 148 اور 149۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی بنائی ہوئی فقہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور قوانین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارا کریٹر ہے اور وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہماری نیڈ اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ میرے پاس اس وقت محمد حنیف صاحب کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، پہلے اسے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، توجہ ہے، ہوا مولیہا، وہی اس کی طرف پلٹتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم پہل کرو خاص بھلائیوں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک توجہ ہے، وہی اس کے نزدیک تر ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی توجہ بنا رکھی ہے کہ کدھر چلنا ہے، چاہے وہ اپنے کسی امام کو بنا لے، چاہے اپنے کسی پیر کو بنا لے، چاہے اپنے کسی امیر کو بنا لے، چاہے اپنے کسی شاہ صاحب کو بنا لے، چاہے بریلوی کو بنا لے، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، کسی کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنا لے تو وہ اس کے نزدیک ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھلائیوں میں پہل کرو۔ جب آپ بھلائیوں میں پہل کریں گے، سبقت کریں گے، تو حق بات تک پہنچ ہی جائیں گے۔ یعنی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، انفرادی طور پر تم جہاں بھی کام کر رہے ہوگے، اللہ تم کو اکٹھے کر دے گا، ایک آئیڈیالوجی پر جمع کر دے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر شے کے پیمانے دینے والا ہے۔ پیمانے اللہ نے دینے ہیں اور انسانوں نے اللہ کے دیے ہوئے جو پیمانے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ کسی انسان کے، کسی امیر، کسی پیر، کسی شاہ صاحب کے دیے ہوئے پیمانوں کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہر ایک کے لیے ایک وجہ باعث توجہ ہے جس کی وہ ولایت کرتے ہیں، بس تم وہی الہی کے مطابق اعمال خیر میں آگے سے آگے بڑھتے رہو۔ تم جہاں بھی ہوگے قدرت تم سب کو لے آئے گی، بے شک قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ طریقہ مذہب مقرر کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہر شخص نے کوئی نہ کوئی مقصد بنا رکھا ہے جس کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے۔ مسلم کا مقصد نیکی اور خیر کے اعمال ہونے چاہیے جس میں اسے سبقت لینی ہے، اور انسان جہاں بھی ہو اس کے اعمال وہی الہی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یقیناً ہر گروہ کے لیے مرکز ہوتا ہے، وہ اس مرکز کو ولی مقرر کرنے والا ہے۔ بس تم قرآنی احکام ماننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو ایک جماعت بنا کر لائے گا۔ یقیناً اللہ ہر شے کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 149، اور تو جہاں سے نکلے اپنا رخ صلاۃ کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ناظرین، اس ترجمے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تو حکم آ رہا ہے کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تمہارا جو چہرہ ہے نا، تمہارا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جہاں بھی ہم نکلیں ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں ہو تم، خرجتا، جہاں سے تم خارج ہو یا جہاں سے تم نکلو، فولی، پس پلٹو، وجہا کا، اپنی توجہ کو، شطر المسجد الحرام، دور ہوتی ہوئی چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ۔ مسجد کہتے ہیں فرما برداری کی جگہ کو، اور الحرام یعنی خاص چھوڑنا، اور شطر کہتے ہیں دور ہوتی ہوئی سمت کو، یا اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں المسجد
मस्जिद हराम के खास अपनाने और खास मना करने का मुकाम। और वो कौन सा मुकाम है? वो कुरान का मुकाम है। कुरान हमें चीजों को अपनाने का भी हुक्म देता है और मना करने का भी हुक्म देता है। कुरान ही हमें बताता है कि ये करना है और ये नहीं करना। व इन्नहु, और बेशक वो, लल हक़ मिर रब्बिका, जरूर सच्चाई है तुम्हारे रब की तरफ से। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन, गफलत को, अम्मा तामलून, उसके बारे में जो तुम अमल करते हो। तो इस आयत में जो हदायत मिली वो ये है कि तुम जहां से भी निकलो, बस तुम्हारी तवज्जो दूर होती हुई, छोड़ी हुई फर्मा बरदारी की जगह की सिमत पलटे, क्योंकि असल फर्मा बरदारी की जो जगह है ना वो कुरान से है, जिसे अपनाना है और अल्लाह की हदायत पर आना है। इसको आपने छोड़ रखा है, ये जगह तो आपसे दूर हो रही है। और अगर अब आप अल्लाह के मानने वाले हो गए हैं, आप अगर दावा कर रहे हैं कि हम मानने वाले हो गए हैं, तो फिर अल्लाह की हदायत को समझने के लिए आपको इसकी फर्मा बरदारी की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए जहां से भी निकलना है, आपकी तवज्जो कहीं भी गई हो, किसी फिरके की तरफ गई हो, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, जमात का अमीर, ये पीर, ये शाह साहब, जिसकी तरफ भी आपकी तवज्जो गई है, अब आपकी तवज्जो जो है ना इस छोड़ी हुई फर्मा बरदारी की जगह की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्मा बरदारी की जगह आपने छोड़ रखी थी, क्योंकि इस फर्मा बरदारी की जगह को आपने छोड़ रखा था। और आगे देखें, अल्लाह फरमा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, यानी ये वो मुकाम है जो मना करता है और जो अपनाने का कहता है। ये वो मुकाम तुम्हारे रब की तरफ से हक है। रब की बात ये हक है, ये सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जो अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे बारे में गफलत को नहीं है, यानी जो तुम अमल कर रहे हो ना वो अल्लाह के नोटिस में है, और जिस तरह के तुम अमल कर रहे हो ना उसी तरह का नतीजा तुम्हारे सामने आएगा। तो इस आयत में जो फरमाया जा रहा है कि और तुम जिस हैसियत से भी निकलो, अपनी तवज्जुहात को समझदारी के साथ उन अहकाम इलाहिया की वलायत पर जो पाबंद करते हैं लगाए रखो। बेशक अहकाम इलाहिया तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अल हक हैं, और तुम जो भी करते हो कुदरत इससे बेखबर नहीं है। नाज़रीन, मस्जिद हराम वो अहकाम जो किसी कानून या मायदे के तहत पाबंद करें, यानी अल्लाह ताला के जो दिए हुए अहकामात हैं वो आपको पाबंद करते हैं कि आपने ये करना है और इस चीज से रुकना है। इसे कहते हैं मस्जिद हराम। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।